بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین۔ عزیز طلاب کرام، آج ہمارا درس نمبر 19 سبق نمبر 19 جو کہ مقصد رابع یعنی نبوت کے تیسرا مسئلہ یعنی عصمت میں سے شرائط نبی کے بارے میں ہے۔ یعنی تیسرے مسئلے میں عصمت اور اس کے وجوب کو بیان کرنے کے بعد اسی مسئلے کے اندر خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے شرائط نبی کو بیان کرنا شروع کیا۔ تو شرائط نبی کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ قال، خواجہ فرماتے ہیں کہ وَكَمَالُ الْعَقْلِ وَالذَّكَاءِ وَالْفَطْنَةِ وَقُوَّةُ الرَّأْيِ، نبی کے لیے ضروری ہے کہ وہ کمال العقل، عقل کامل کا مالک ہو، والذکاء والفطنۃ، ذکی اور فطین ہو، وقوۃ الرأی، قوی الرأی ہو یعنی فیصلہ کرنے میں قوی ہو، اس کے رائے جو وہ دیتے ہیں وہ مضبوط ہو، وعدم السہو، اس کو بھول چوک والی مرض نہ ہو۔ یہ تو کچھ مثالیں ہوں گئی۔ فرماتے ہیں وَكُلَّمَا، ہر وہ چیز ينفر عنہ جن سے لوگ نفرت کرتے ہیں، چاہے وہ من دناء الآباء، چاہے والدین کی یعنی دنا کہا جاتے ہیں، یعنی وہ چیز یعنی خسی دنی یعنی وہ چیز جو کہ حقیر ہو یعنی جو چیز پست ہو، اس چیز سے آبا کی دنی ہو، وآخر الامہات یا ماؤں کی کمزوریاں ہوں، ان تمام چیزوں سے پاک ہونا چاہیے۔ والفظاظۃ والغلظۃ، فظاظہ والغلظہ سے یعنی فظ القلب، غلیظ القلب، فظن یعنی فظاظہ اور غلاظہ، یہ دونوں یعنی غلاظہ غلظہ سے ہے۔ غلظہ یعنی عربی میں ایک لفظ جس میں غلظہ یعنی یہ ضد الرقہ ہے، یعنی رقہ کہا جاتا ہے نرم خو کو، یعنی نرم ہونا مزاج میں، خلقت میں، طبع میں، کام میں، منطق میں، زندگی گزارنے میں، عیش میں، ان تمام میں جو رقہ ہے اس رقہ اور نرمی کے خلاف ہونا یعنی تند خو ہونا۔ اسی لیے قرآن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہی فرمایا تھا کہ لو کنت یعنی نبی کے بارے میں فرمایا کہ لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگر آپ تند خو ہوتے، تنگ اور سخت دل والے ہوتے تو لوگ آپ سے بھاگ جاتے، آپ کی نصیحت اور اوامر کا اثر نہ پڑتا۔ تو لہذا نبی کے لیے ضروری ہے کہ وہ فظاظہ اور غلظہ کا مالک نہ ہو، یعنی تند خو، تنگ اور سخت شخصیت نہ ہو۔ والابنتی، ابنا سے بھی پاک ہونا چاہیے۔ ابنا کہا جاتا ہے ابن الرجل یابنہ ویابنہ ابنا، یہ اس طرح کی اصطلاحات عربی میں استعمال ہوتی ہے بمعنی اتہم اور عابہ کے، یعنی وہ بندہ متہم ہو گیا، یعنی خود تہمت اس کے اوپر آنا یا خود یعنی کسی کے اوپر عیب لگنا، تہمت لگنا، چاہے وہ دوسروں پہ لگے یا اپنے اوپر لگے، ٹھیک ہو گیا، تو یہ بھی عیب میں شمار ہوگا۔ وشبہہ، اس کے علاوہ دوسرے عیوب، ان تمام سے نبی کا پاک ہونا ضروری ہے۔ والعقل علی الطریق، جیسے کہ اس کی شبہ کی مثال کیا ہے، عقل علی الطریق، راستے میں کھانا کھانا، وشبہ اس کے علاوہ اسی طرح کھڑے ہو کر چلتے ہوئے پانی پینا، اس کے علاوہ بہت سارے اور بھی قبائح جو کہ مروت کے خلاف ہے، ان تمام چیزوں سے نبی کا پاک ہونا شرط ہے، یعنی شرائط نبی میں سے ہے، لہذا عصمت کے اندر یہ چیزیں بھی شامل ہو۔ جب ہم معصوم کہتے ہیں تو لہذا ان مروت اور ان کمالات کا بھی نبی
یعنی ان کے اندر نبی کے اندر موجود ہونی چاہیے، یعنی یہ بھی شرائط میں سے ایک شرط ہے۔ جب آپ عصمت کو بطور شرط لیتے تو نبی کے باقی شرائط کو بھی اسی کے ذیل میں علامہ نے ذکر فرمایا۔ اقول، علامہ فرماتے ہیں کہ یجب ان یکون فی النبی هذه الصفات التي ذکرها، نبی کے اندر ان صفات کا ہونا واجب اور ضروری ہے جن کو خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے۔ وہ خصوصیات کیا ہے؟ وقولہ، یعنی خود خواجہ کا قول اس کے سے نقل فرماتے کہ وہ یہ ہے کہ وہ کمال العقل، یہ جو کمال العقل یعنی وقولہ و کمال العقل، خواجہ کی عبارت میں وہ کمال العقل والی بات ہے، یہ عطف علی العصمت، یہ عطف ہے عصمت کے اوپر، یعنی یہاں پر ترکیب کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی ترکیب اس یعنی ترکیب کے بعد عطف کے بعد عبارت یہی بنے گی آئی ویجب فی النبی کمال العقل، یعنی جس طرح ہم نے کہا تھا یجب فی النبی العصمہ، جس طرح نبی میں عصمت واجب ہے اسی طرح ویجب فی النبی کمال العقل، نبی میں یہ بھی واجب ہے کہ وہ عقل کامل کے مالک ہو۔ وذالک ظاہر، اور یہ بات واضح، اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ نبی عقل کامل ہونا چاہیے۔ کیونکہ اگر نبی عقل کامل نہ ہو، اس سے کامل شخصیت موجود ہو تو اس ناقص شخص کامل شخص کا ناقص شخص کی اتباع کرنا لازم آئے گا، اور یہ صحیح نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالی نبی کی اتباع کو جب واجب قرار دیتا ہے اور نبی کامل نہ ہو بلکہ اس کے مقابلے میں کوئی اور شخص کامل ہو تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ نبی کو باقی لوگوں کو جو کامل ہے ان کو ایک ناقص شخص یعنی نبی کے اگر اتباع کا حکم دے دے تو یہ حکمت کے خلاف ہے، لہذا ضروری ہے کہ خود نبی کامل العقل ہونی چاہیے۔ وَأَن يَكُونَ فِي غَايَةِ الذَّكَاءِ وَالْفَطَنَةِ، نبی ذکاوت اور فطانت کی انتہا ہونا چاہیے، یعنی بہتر یعنی اعلیٰ درجے کے ذکی بھی ہونا چاہیے اور اعلیٰ درجے کے فطین بھی ہونا چاہیے۔ وقوت الرأی، اور مضبوط رأی کے بھی مالک ہو، بحیث اس طرح سے کہ لا یکون ضعیف الرأی مترددا فی الامور متحیرہ، کہ وہ ضعیف الرأی نہ ہو کہ چیزوں کے اندر وہ متردد اور متحیر ہو جائے، یعنی اس کو مشکل کوئی پیش آیا تو ڈیسیجن کرنے کی اس کے پاس ڈیسیجن پاور نہ ہو، تو ڈیسیجن پاور نہ ہو تو اس کو عام دنیاوی قیادت کے لیے قبول نہیں کرتے لوگ۔ جہاں پر اگر کسی مشکل میں پھنس جائے تو اس مشکل سے راہ نکالنے کا اس کے پاس صلاحیت موجود نہ ہو بلکہ وہ خود الٹا متحیر ہونے والا ہو اور پریشان ہونے والا ہو، تو لہذا ایسی شخص کو دنیاوی معاملی چیزوں کی قیادت سونپنے کی بھی صلاحیت نہیں ہے، تو لہذا اچھی جائے کہ اس کو ایک الہی عہدہ اس کی ذمہ داری میں دی جائے۔ لہذا نبی کے لیے ضروری ہے کہ وہ متحیر یعنی ضعیف الرأی نہ ہو۔ کیوں؟ لأن ذلك من اعظم المنفرات عنه، یہ ایک منفور شے ہے، یعنی جو جتنے چیزیں ہم نے بیان کیے ہیں، رائے کا ضعیف ہونا، اسی طرح ذکی نہ ہونا، فطین نہ ہونا، یہ ساری چیزیں ایسی چیزیں ہیں جو منفرات میں سے ہے۔ وَأَلَّا يَصِحَّ عَلَيْهِ السَّهْوُ، اور اسی طرح نبی کے اوپر یہ بھی جائز نہیں ہے کہ وہ سہو بول چوک کی بیماری ہو۔ کیوں؟ لَأَلَّا يَسْهُ عَنْ بَعْدِ مَا أَمَرَ بِتَبْلِيغِهِ، تاکہ اگر نبی کو بھول اور سہو کی بیماری ہو تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ وہ اوامر خداوندی جو اللہ نے اس کو لوگوں تک پہنچانے کا امر کیا ہے وہ بھی بھلا بیٹھے گا۔ جب نبی امر خداوندی کو ہی بھلا بیٹھے اور وہ امر نہ کرے تو اس کا لازمہ کیا بنے گا؟ لازمہ یہ بنے گا کہ اس نے امر خداوندی کو جب سہو کے ذریعے سے بھول چوک کے ذریعے سے امر کو ہی نہیں پہنچایا تو نہ اتمام حجت خداوندی ہوگی نہ فائدہ بعثت تمام ہوگا۔ لہذا یہ تمام غرض بعثت کے ساتھ تضاد رکھتی ہے، لہذا ان صفات کا نبی سے منفی ہونا ضروری ہے، اور ان تمام کے اہتمام کرنا ذمہ داری کس کی ہے؟ ذات باری تعالیٰ کی۔ وَيَكُونَ مُنَزَّهًا عَنْ دَنَاءِ الْآبَاءِ وَأَحْرِ الْأُمَّهَاتِ،
اور اس کو والدین یعنی والدین کی پستی اور اسی طرح ماؤں کی جو کمزوریاں اور پستیاں ہیں ان تمام سے پاک ہونا ضروری ہے. یعنی کہ ایک نبی کا والد پہلے مشرک یا کافر ہو. کیونکہ اگر وہ اس طرح تبلیغ کرے، اسلام کی دعوت دے تو لوگ کہیں گے تیرا باپ کافر تھا، تیری ماں مشرکہ تھی. لہذا لوگوں کی اس طرح کی استدلالات کے سے نبی کے اندر نقص پایا جانا لازم آئے گا، اور تبلیغ کا اثر خصوصاً وہ لوگ جو اسلام کے مخالف ہے، خصوصاً وہ لوگ جو ایمان اور تبلیغات دینی کے مخالف ہے، وہ لوگ استدلال کریں گے کہ یہ کیسا نبی کہ اس کے خود والدین کفر پر مرا ہے. لہذا تبلیغ کے اثرات سرے سے ختم ہوں گے تو مقصد بعثت ختم ہو جائے گا. لہذا یہ صحیح نہیں ہے. لأن ذلك منفر عنہ، کیونکہ یہ منفر عن ہے، منفر چیزیں ہیں. وَيَكُونَ مُنَزَّهًا عَنِ الْفَظَاظَةِ وَالْغِلْظَةِ، اور اسی طرح فضاظہ اور غلظہ سے. فَظًّا غلیظ القلب نہیں ہونی چاہیے نبی کو. کیوں؟ لئلا يحصل النفرة عنہ، تاکہ اس نبی سے لوگوں کو نفرت نہ ہو جائے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی شرط ہے وَأَن مُنَزَّهًا عَنِ الْأَمْرَاضِ الْمُنْفَرَةِ، اور ان امراض سے بھی نبی کا منزہ اور پاک ہونا ضروری ہے کہ جن امراض سے لوگوں کی نفرت ہوتی ہے. یعنی لوگ جن امراض کی وجہ سے لوگوں کو نفرت ہوتی ہے ان امراض سے بھی پاک ہونا چاہیے، جیسے کہ نحو الابنۃ، ابنا نہ ہو. یعنی نبی کے اندر وہ تہمت اور عیب جوئی والی خصوصیت بھی نہ ہو کہ ہر بندے سے کہے کہ تمہارے اندر یہ بیماری ہے، تمہارے اندر یہ کمزوری ہے، ہر بندے سے عیب نکالتا جائے. تو لہذا اگر نبی کے اندر یہ خصوصیات ہو کہ لوگوں کے عیوب کو نہ چھپائے بلکہ ہر کسی کے عیب کو اچھالتا رہے، ہر کسی پہ عیب جوئی کرتا رہے، تو لوگ اس کے قریب ہی نہیں آئیں گے. جب قریب ہی نہیں آئیں گے تو تبلیغ کا مقام فوت ہو جائے گا. جب تبلیغ نہ کرے گا تو مقصد بعثت بھی ختم ہو جائے گا. لہذا نبی کے اندر ایسی بیماری عیب جوئی والی اور اپنے والی بیماری نہ ہو. وسلسل الریح، اور اسی طرح ہوا کا چلتے رہنا یہ ایک بیماری ہے، مجلس کے آداب کے خلاف ہے کہ ایک بندے سے ہمیشہ ہوا چلتی رہے. کیوں؟ جب ہوا زیادہ چلیں گے تو اس کا لازمہ یہ ہوگا کہ مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگ اس کی مجلس میں بیٹھنا پسند نہیں کریں گے. لہذا ایسے بندے کے ارد گرد لوگ جمع نہیں ہوتے، اور یہ عیب اور منفور بیماری، لہذا اس سے پاک ہونے چاہیے. والجزام والبرص، جزام اور برص جیسی مشہور بیماریاں کہ جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں، لہذا ان امراض سے بھی نبی کا پاک ہونا ضروری ہے. اس کے علاوہ وعن کثیر من المباحات الصارفة عن القبول منه القادحة في تعظیمه، یعنی وہ تمام چیزیں المباحات جو کہ ہے تو مباح اور جائز، الصارفة عن القبول منه جو کہ صارف ہے، یعنی ایک چیز سے نکال کے دوسرے چیز کی طرف لے کے جانے والے کو ہم کیا کرتے ہیں؟ قرینہ صارفہ. تو اسی سے الصارفۃ عن القبول عنہ، جو اس انبیاء کی ہدایات اور اس کی اوامر کو قبول کرنے سے انسان کو روکتی ہے، دوسری طرف لے جاتا ہے، منصرف اور منحرف کر جاتا ہے. ایسی خصوصیات سے بھی انبیاء کیا ہونا چاہیے؟ پاک ہونا چاہیے. القادحتی، یہی مباحات اگرچہ مباح ہے لیکن قادح ہے، مانع ہے فی تعظیمی، اس انبیاء کے تعظیم سے. لہذا ایسی خصوصیات بھی انبیاء ایسی خصوصیات سے بھی پاک ہونی چاہیے. نحو الاکل علی الطریق، جیسے کہ چلتے ہوئے کھانا، یہ اگرچہ جائز ہے لیکن یہ انبیاء کے تعظیم میں حائل ہو جاتے ہیں. اگر کوئی نبی، کوئی شخص جس کی عادت ہو کہ وہ چلتے ہوئے کھانا کھائے تو لہذا لوگ اس سے نفرت کریں گے، اس کے طور و طریقے اور آداب سے نفرت کریں گے. لہٰذا جب لوگ اس سے نفرت کریں گے تو نبی سے منفور ہوں گے تو گویا کہ ہدایت سے نفرت ہو گئی، اور ہدایت سے منفور ہو گئے تو لہذا بعثت کا مقصد اور ہدف حاصل نہ ہوگا. وہی رسال، یہ چند چیزیں قاعدہ کلی ہے کہ نبی سے وہ تمام چیزیں واجبہ، محرمات اور باقی نقص سے تو پاک ہونا ہی چاہیے،
لیکن اس کے علاوہ ہر وہ چیز جو معاشرے میں منفور ہو اور اس کی ہدایت کو مؤثر کرنے میں حائل ہو، ان تمام چیزوں سے نبی کا پاک ہونا ضروری ہے۔ وغیر ذالک، اس کے علاوہ تمام باقی عیوب سے پاک ہونا چاہیے۔ کیوں؟ لأن ذالک کلہ، کیونکہ یہ تمام چیزیں مما ينفر عنہ، وہ چیزیں ہیں ينفر عنہ جن سے لوگ نفرت کرتے ہیں، نفرت کی جانے والی اشیاء ہے۔ تو فیکون منافیا للغرض من البعثۃ، یہ منافی ہوگا غرض بعثت کے ساتھ۔ اللہ نے انبیاء کو مبعوث فرمائے تھے تاکہ لوگوں کی ہدایت کرے، اور انبیاء کے اندر اگر ایسی خصوصیات ہو کہ جن سے لوگ نفرت کریں اور انبیاء سے دور رہے، بھاگے، ان کے قریب نہ آئے، تو لہٰذا انبیاء ان کو ہدایت نہیں کر سکیں گے۔ جب انبیاء ہدایت ہی نہیں کر سکے تو لہٰذا مقصد بعثت حاصل نہیں ہوگا، اور یہ منافی غرض بعثت ہوگا۔ لہذا انبیاء کا ہر اس نقص اور عیب سے پاک ہونا لازم اور ضروری ہے جو مقصد غرض کے ساتھ منافی ہو، اور یہ بھی عصمت کے معنوں میں سے ایک معنی ہے۔ لہذا وہ تمام ادلہ جو ہم نے بعثت کے اوپر قائم کیے تھے، وہ تمام ادلہ یہاں پر بھی قائم ہوں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔